مفتی صاحب اگر دل میں بیوی کو طلاق دینے کا خیال آ جائے تو کیا اس سے میری بیوی طلاق ہو جائے گی؟ بھائی حسن صاحب غور سے مسئلہ سمجھیے. ایک ہے زبان سے طلاق کے الفاظ کو ادا کرنا، ایک ہے دل و دماغ سے طلاق کے الفاظ کو سوچنا. زبان کی ادائیگی سے طلاق واقع ہوتی ہے، ایک ایک، دو کہیں گے تو دو، تین کہیں گے تو تین. دل اور دماغ کے سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک آپ کی زبان حرکت نہ کرے، جب تک آپ کی زبان ان الفاظ کو ادا نہ کرے. آپ زبان سے ایک کہیں گے ایک ہوگی، دو کہیں گے دو ہوگی، تین کہیں گے تین ہوگی، لیکن اگر آپ دل میں 1000 مرتبہ بھی خدا نخواستہ شیطان خیال ڈال کے آپ طلاق کو سوچتے رہیں تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے زبان کے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے طلاق کے لیے، دل کے معاملات نہیں ہوتے. نکاح کے لیے بھی ایسا ہے نا، دل سے کہنے پہ تو نکاح نہیں ہوتا. آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھے، جب آپ کی شادی ہو رہی، ان نے پوچھا فلانا بنت فلاں آپ کو قبول ہے، تو آپ نے منہ سے کہنا ہے جی قبول ہے. یا آپ نعوذ باللہ اللہ پاک محفوظ رکھے گونگے ہیں تو پھر آپ نے اشارے سے کہنا ہے جی مجھے قبول ہے، جیسے اس طرح یا کوئی اشارہ کر کے وہ گونگوں سے ہم ایجاب و قبول کراتے ہیں خواتین کے لیے. تو اس طرح، ورنہ آپ نے زبان سے ادا نہ کیا، خالی دل سے آپ نے 100 قبول و قبول کہہ دیا تو آپ کی بیوی قبول ہو کے کہنے کے اوپر دل کے معاملے پہ آپ کی نہیں بنتی. تو جس طرح نکاح کا مسئلہ ہے ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے الفاظ اگر آپ نے بھولے ہوئے اکیلے طور پہ کمرے میں بیٹھ کے جہاں بیوی نہیں سن رہی آپ نے اپنے منہ سے طلاق کے لفظ بول دیے تو جتنے لفظ بولے اتنی بار طلاق ہو گئی. اس کے لیے بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی نے تو نہیں سنا، تو میں کہتا ہوں جب آپ نے کہا تھا مجھے قبول ہے نکاح، اس وقت بھی کس نے سنا؟ کہا جی میں نے کہا، میں نے سنا، یا 2-3 گواہوں نے سنا. تو میں نے کہا جب آپ نے کہا تو آپ نے سنا، تو آپ کے سننے پہ ہو گیا. ہاں گواہ سنیں گے تو گواہوں کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ انکار کریں گے کہ میں نے نہیں کہا، پھر گواہ گواہی دیں گے آپ نے الفاظ طلاق کہے. جب آپ نے خود مان لیا کہ میں نے الفاظ طلاق کہے، سنے کسی نے نہیں، میں نے خود سنے، تو اقرار حجت ملزمہ ہے، اس لیے پھر آپ کی طلاق ہو جائے گی. آپ ان معاملات پر ذرا غور کیا کریں، سمجھا کریں، معاملات کو دیکھا کریں، سنجیدگی پر غور کیا کریں تو اس لیے بہتر ہے. حضرت استاد محترم، جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جا کر وہاں کی واپسی پر وہاں کی خاک مبارک کو لے کر آتے ہیں اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اس خاک کو میری قبر کے اندر بطور مٹی شامل کر دینا، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ. بھائی اسامہ، تبرک کے طور پہ بابرکت ہونے کے لیے تو کئی طرح کے معاملات ہیں، صرف مٹی کی بات نہیں ہے. آپ وہاں کی مٹی کی عزت کرتے ہیں، احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ تبرک کافی ہے. آپ اس کی مٹی کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے وہ مٹی میرے ساتھ میری قبر میں شامل کر دیں. میں اس کو حرام اور غلط اور آپ کو گناہ گار تو نہیں کہوں گا، غیر مناسب ضرور کہوں گا. ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اہل اللہ حضرات نے، اللہ والوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہاں کی مٹی آپ اٹھا کر یہاں کیوں لاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مٹی مبارک کی وجہ سے قبر میں میری بخشش ہو جائے گی تو بابا بخشش تو ہوتی ہے اپنے نامہ اعمال پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی نیکیوں پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی بھلائیوں اور اچھائیوں اور اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر. نیک عقیدے، نیک عمل، ٹھیک عقیدہ، ٹھیک عمل، اس کی بنیاد پہ بخشش ہوتی ہے. یوں تو نہیں ہے کہ کوئی بابرکت چیز اگر آپ قبر میں رکھ دیں تو اس کی بنیاد پہ آپ کی بخشش ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ اس سے مزید عزت، مزید احترام، مزید مرتبہ ان اعلیٰ درجے کی شخصیات کا بڑھ جاتا ہے جن کو رب کریم نے اپنے ہاں مقبول کا درجہ دیا ہوا ہے. ڈائریکٹ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کا تعلق ہو اس کو قبر پہ رکھنے کے لیے تو روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ مکہ مکرمہ کی کسی جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں، مدینہ طیبہ کی کس جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں اور کہیں ڈالیں، اس طرح کے واقعات نہیں ملتے. مثلا کاتب الوحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی بن صحابی، صحابی بن صحابیہ، یہ شخصیت، ان کے پاس رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک کٹے ہوئے تھے. ایک روایت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بال مبارک موجود تھے.
انہوں نے فرمایا تھا یہ قبر پہ میرے اوپر رکھ دینا، پھر مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ ڈائریکٹ جن چیزوں کا رسالت امام علیہ السلام سے تعلق ہے، ان چیزوں کو اپنی قبر پہ رکھنے پر تو یہ ان حضرات کا ذوق موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور جگہ کی مٹی صرف اٹھا کر، میرے خیال میں ایسی بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی جائز، ہاں ڈائریکٹ ہو نا پھر کوئی اور۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ نے جس احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کیا ہے، آپ نے وہی کپڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ آب زمزم اس کے پانی اس پہ لگا ہوا ہے، روضہ پاک کی دیوار سے مس ہے، میں کہوں گا بابرکت ہے، مبارک ہے، آپ اس کو اپنا کفن بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی ایمان کے ساتھ آپ کو مزید یہ اچھائی بھی ملے گی۔ لیکن ہر طرح کی، جیسے آپ مٹی اور پتھر کی بات کر رہے ہیں، میں ہر جگہ کی اس بات کو ڈائریکٹ نہیں کہتا، اس پہ کوئی نیکی کا معاملہ یا رسالت مآب علیہ السلام کی ذات اقدس کا معاملہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے۔ مفتی صاحب، قبر پر سبز درخت رکھنا کیسا ہے؟ بھائی محمد عمران، آپ قبر کے اوپر آ کر درخت رکھ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں آپ درخت کی بات نہیں ہوگی، شاید سبز ٹہنی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہوں، جیسے احادیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام، صحیح بخاری جلد اول میں حدیث ہے، 2 قبروں سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے پہ عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری اور غیبت کے معاملات اور اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر رسالت مآب علیہ السلام نے اس پر مطلع ہو کر ایک درخت کی ٹہنی اٹھائی اور اس پر رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو اللہ پاک ان کو امید عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اگر آپ اس طرح درخت اگانا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یہ بات ہر قبر پہ اگانے کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر پہ ایک درخت اگاتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب گزرے اور آپ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، تبھی آپ علیہ السلام نے رکھے، ورنہ تو باقی کسی قبور پہ حضور نے نہیں رکھے۔ نعوذ باللہ، آپ کسی قبر پہ رکھیں گے، وہ آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، کوئی قریبی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، تبھی آپ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، وہ تو رسالت مآب علیہ السلام کی ایک شان اور خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے لکڑی رکھ دی تو پوری ترتیب بن گئی، لیکن ہمیں چاہیے ہم ان کی قبور پر قرآن کریم پڑھ کے ہدیہ کر دیں، ان کو قبور میں اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ گزرتے ہوئے دعائیں پڑھ لیں وہاں سے تو یہ بہتر ہے۔ اس طرح کے درخت اگانے کی ترتیب اس معاملے پہ کہ اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ثابت تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بطور حدیث پیش کر دیا ہے۔ مفتی صاحب، نفل روزہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ دینا ہوگا؟ بھائی سعود خان صاحب، نفل روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا ہوتی ہے کہ آپ اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ اور رکھیں گے، کیونکہ نفل روزہ ہے، یہ فرضی روزہ نہیں ہے۔ تو فرضی روزے کا معاملہ کچھ اور ہوگا، تو اس کو آپ قضا کے طور پہ رکھیں گے، یعنی ایک روزہ مزید رکھیں گے۔ ہاں، الا یہ کہ آپ کو اس وقت یاد آیا کہ جب آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب آپ نے قضا کرنی ہو تو آپ قضا نہیں کر سکتے، آپ نے پھر کفارہ اس کا بطور فدیہ دینا ہوگا، اور بطور فدیہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے ہم فطرانہ دیتے ہیں رمضان مبارک میں، یہ 2.5 کلو گندم کی قیمت جو ہے یہ آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ تب جب آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، آپ کی صحت اتنی خراب ہو چکی ہو، ہاں آپ کی صحت ٹھیک ہونے کی امید ہو تو پھر آپ نے قضا ہی رکھنی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ اب اگر ایک عورت آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہونا چاہتی ہے، آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہے، اس عورت کا خاوند اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس صورت میں عورت کیا کرے؟ میری بہن، وہ عورت اپنے خاوند کی بات مانے۔ بیعت کرنا کسی سے مستحب ہے، اور شوہر کی بات ماننا یہ فرض کے درجے میں ہے، اس لیے اس کو شوہر کی بات ماننا چاہیے۔ شریعت کے اوپر عمل کرنے کے معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے۔ تو بیعت کا حکم ضروری نہیں ہے کہ فرض کے درجے میں ہو، آپ کسی اور شیخ اہل حق سے بیعت ہو جائیں، یا اہل حق کی کتب کو پڑھیں، اہل حق کے بیانات کو سنیں، اہل حق کی باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، نیکی کی بنیاد پہ رہیں۔ آپ بہشتی زیور خرید لیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے لیے اس میں پوری دینی تعلیم وغیرہ ذکر کی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دینی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ سیر صحابیات لے لیں، فضائل اعمال اپنے پاس رکھ لیں، اس طرح خواتین کے لیے مختلف
چیزیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دینی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ مسلمان شخص کو سیاست سے وابستہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمان کے لیے سیاست اچھی نہیں لگتی، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ بھائی محمد تقی صاحب، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دین کو سیاست اسلامیہ میں اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اگر عالم دین ہے تو وہ جیسے تبلیغ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تدریس فی سبیل اللہ، تعلیم فی سبیل اللہ، تجوید فی سبیل اللہ، اس طرح خطبہ، اس طرح نماز، اس طرح امامت، اس طرح خانقاہ کے معاملات، اس طرح جنازہ وغیرہ کے پڑھانے کے معاملات، نکاح تک یہ پیغمبر کی وراثت میں کرتا ہے، تو عالم دین سیاست اسلامیہ بھی پیغمبر کی وراثت میں کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو سیاست اسلامیہ میں اپنا وارث قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت موجود ہے۔ تو اگر عالم دین ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ جو عوام ہے، عوام کو دین میں حصہ ملانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی وقت بھی نہیں ہے، آپ کاروبار میں 100% مصروف ہیں، تو آپ کو کم از کم دینی معاملات میں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ آپ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ آپ کے پاس وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، مال بھی ہے، زبان بھی ہے، جوانی بھی ہے، تحریک میں آپ کے لیے صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و مال کیا ہے، تو آپ تبلیغ میں جائیں تب بھی دین کا کام، آپ تدریس میں جائیں تب بھی دین کا کام، آپ باقی معاملات کے معاون بنیں تب بھی دین کا کام، سیاست اسلامیہ میں علماء کرام کا ساتھ دیں تب بھی دین کا کام ہے۔ جس بندے نے آپ کو کہا ہے سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، شاید اس نے ان دنیاوی لوگوں کے سیاست کے بارے میں کہا ہو جن لوگوں نے سیاست میں جھوٹ بولنا، سیاست میں کرپشن کرنا، سیاست میں علماء کی پگڑی کو اچھالنا، سیاست میں گالیاں دینا یا سیاست میں عورتوں کی عزت اچھالنا سیکھا ہے، ان سے بچنے کا کہا ہوگا۔ آپ کو جمعیت علماء اسلام، علماء کرام کی سیاست سے دور رہنے کی بات کوئی مسلمان عالم دین نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے، آپ ذرا اس فرق کو سمجھ کے جیے۔ مولانا صاحب، مجھے شیطان کے وسوسے بہت آتے ہیں، کیسے بچا جائے؟ رہنمائی فرمائیں۔ خاص طور پر انتہائی گھٹیا وسوسے مجھے آتے ہیں۔ بھائی حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کرے، شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ لیکن شیطانی وسوسہ دل میں آئے تو ان وسوسوں کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کسی خاتون سے منہ کالا کر لوں، تو منہ کالا نہ کریں، منہ سفید فرمائیں اور بسم اللہ کر کے آپ نکاح فرما لیں، آپ شادی کر لیں، پھر وسوسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ رسول کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں، مبارک ہو، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، وہ آپ کے ایمان پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے اس وسوسے کو دل تک رہنے دیں اور جھٹک دیں، اس کو عمل میں نہ لائیں، زبان پہ آئے فوراً ہٹا دیں، اس پر عمل نہ کریں، انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ احادیث پاک میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ حمایت اللہ صاحب ہیں پشاور سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا وظیفے کو چھوڑیے، آپ وظیفے سے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لے لیں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو حفظ کیا ہوا ہے، آپ قرآن کریم کو نوافل میں، سنتوں میں، وطر میں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 1 سورت 2 سورت دہرانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی کسی وقت بھی آپ کو بھولنے کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو حافظ بن رہا ہوتا ہے بچہ، ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو اپنے نوافل میں، سنتوں میں، وطر میں، اپنی الگ نمازوں میں دہرائیے تاکہ آپ کے حفظ مضبوط ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی آپ کا حفظ مضبوط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا کوئی امام، تو اس میں زبر زیر کی غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں آیت قرآنی پڑھنے میں غلطی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب نہیں بدلتا، یا ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے، تو اگر مطلب نہیں بدلتا تو آپ کی نماز ہو گئی،
لیکن اگر مطلب بھی بدل گیا، اللہ نے کچھ اور فرمایا اور آپ نے کچھ اور لفظ کہہ دیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، وہ کلمات کفر ہے۔ میں اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ صلاتکم کو صلاتکم، یا اس طرح مثلا قرآن کریم میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نے نعوذ باللہ پڑھ لیا لا ترفعوا اصواتکم، نماز ہو گئی ہے، معنی اس میں نہیں بدلا، لیکن پڑھنا ایسے نہیں چاہیے، آپ کو ٹھیک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی عبارت پڑھی جس سے کلمہ کفر بنا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر آپ نے اس کو یوں پڑھ لیا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، تو آپ کیا کر بیٹھیں گے؟ کلمات کفر ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ پہلے کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے اللہ کے حکم میں بھول ہوئی، یہ تو ثابت ہے، فنسیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ اور دوسری آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھول بیٹھا اپنے آدم علیہ السلام کے حکم کو، تو یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب پہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے جان بوجھ کے پڑھا تو ہم کہتے ہیں نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کلمہ بھی دوبارہ پڑھ، تجدید نکاح بھی دوبارہ کر، لیکن بھول کے پڑھا تو وہ سزا تو نہیں ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی جید مفتی سے آپ رابطہ رکھیے اور اس سے جا کر پوچھیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازوں کی ترتیب ٹھیک ہو۔ یہ نہیں ہے اس طرح سارے حضرات ایک ہی معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں، وقت لیں، اس سے پڑھیں، وہ آپ کو نور الاضاء سے بھی پڑھاتے نا باب زلت القاری، تو آپ اگر امام مسجد ہیں تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس موقع پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کیا مواقع ہیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا پیروں کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے، یا پیر و مرشد کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں یا پاؤں کو چوم سکتے ہیں؟ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیں۔ سؤر المؤمن شفاء، اللہ والا موجود ہے، حدیث پاک میں مومن ہے، آپ اس کے پانی پیے ہوئے کو پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اتنی بات تو ثابت ہے۔ اور باقی کسی کا ہاتھ چومتے ہیں آپ، تو ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا، اس کو بوسہ دینا، تو یہ اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے والد، اپنے بڑے کے ساتھ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پاؤں چومنے والی بات جو آپ نے کی ہے نا، پاؤں چومنا فی نفس ہی تو جائز ہوگا کہ آپ ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں، آپ چوم لیں، آپ کو کوئی حرام نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ جو آج کل لوگ جھک جاتے ہیں نا، وہ سجدے کے طور پہ پھر پاؤں چومتے، کہتے ہیں ہم تو قدم بوسی کی ہے، وہ سجدہ لگتا ہے۔ اسی لیے اس معاملے کی کم از کم میں اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ ہاں، آپ ابا جی کے پاؤں دبا رہے تھے اور آپ بھی، ابا جی لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، آپ پاؤں دبا رہے ہیں، آپ نے ابو کا پاؤں چوم لیا، اماں جی کا پاؤں چوم لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ مجمع عام میں اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے استاد کے پاؤں چومنے کے لیے نیچے جھک گئے ہیں، تو دیکھنے والا سمجھے گا جی غیر اللہ کا سجدہ ہے۔ تو اسی لیے موہوم ہے کہ لوگ سجدے اور شرک کی طرف ہو جائیں، تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اسکول یا مدرسے میں بچوں سے مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا، مالی جرمانہ لینا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے کوئی اور سزا کی معاملات کی تجویز تو آ سکتی ہے کہ آپ کسی اور معاملات میں شریعت کے حدود میں رہ کر مارنے کوٹنے پہ اور ذلیل کرنے کی بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ آپ 10 منٹ کھڑے ہو جاؤ، لیٹ ہوئے ہو، بار بار آپ لیٹ ہوتے ہو، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس حد تک تو کچھ بات ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ اسکول کالج میں یا مدرسے میں اس کو مار دھراڑ شروع کر دیں اور بچے کے نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا نشانات ہو جائیں، اور آپ جو ہے نا کہتے ہیں نہیں چلو پیسے نہیں لے سکتا تو یوں ماروں، یہ دونوں صورتیں غلط ہوں گی۔ تو اس کے لیے کوئی اور تجویز کر دی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ حسین زیب صاحب کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام فی نفسی ہی کہنا تو منع نہیں ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں، جیسے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، ویسے ہی غیروں کو بھی لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، لیکن نبی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انبیاء کی طرح معصوم غیر نبی کو سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ صرف حضرت رسول اللہ کا ہے، جو انبیاء کا رتبہ ہے وہ صرف انبیاء کا ہے، غیر انبیاء کا نہیں ہے۔
اس بنیاد پہ کوئی علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو وہ غلط ہوگا، لیکن علیہ السلام کہنا اگر اس عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو فی نفسی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی اور حضرت حسین جو ہیں وہ علیہ السلام ہیں۔ میرے دوستو، اگر علیہ السلام کہیں گے تو پھر سب کو کہو، حضرت ابو بکر علیہ السلام، حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عثمان علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، تاکہ پتہ چلے ہم سب کو صرف سلامتی کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اہل بیت اعظام کے ساتھ علیہ السلام کہیں اور باقی صحابہ کرام کے لیے آپ وہ رتبہ نہ کہیں اور عقیدہ بھی آپ کا غلط ہو کہ وہ انبیاء والی صفات یہاں مانے، تو تب کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام منع کرتے ہیں، ورنہ علیہ السلام کے لفظ تو ہماری پرانی کتابوں میں بھی حضرت حسین نظر کے موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی جو آج کل ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس لیے ڈنڈی اور ڈنڈے کے فرق کو سمجھیے۔ میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، بے ایمان در بے ایمان ہوگا جو اہل بیت کی محبت نہ رکھے، لیکن صحابہ کرام کی ناموس، عزت، آبرو کی حفاظت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی ایسی بنیاد پہ یوں نہیں آئیں گے کہ جس سے صحابہ کرام کی عزت پہ فرق آئے، یا صحابہ کرام کی عزت یوں بتائیں کہ اہل بیت کی عزت پہ فرق آئے۔ بابا یہ دونوں ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے ایمان کی جلا، ہمارے ایمان کی روشنی، ہمارے ایمان کا حسن، ہمارے ایمان کا جمال ہے۔ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کرکٹ میں ہم پیسے دے کر میچ کھیلتے ہیں، پھر ہاریں یا جیتیں وہ پیسے ہمیں ملتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ آپس میں اس کے لیے تقسیم بھی کر لیتے ہیں، فلاں فلاں کو دے دیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی افنان، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا آپ کے سوال سے کیا مراد ہے آپ کی۔ جو لفظ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ عام طور پہ اس طرح کے پیسے لوگ دے کر پھر اپنے ہاں کسی اور کو فیصلے پر دو باقی کو دے دو، باقیوں سے کھینچ لو، اس طرح کی کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہیں۔ تو اس طرح معاملات ہیں تو اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ باقی آج کل ہر گلی میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے اس دن کہ میں بائک پر اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا، اتوار کا دن تک گلی میں کرکٹ کھیلی جا رھی تھی، اس نے کوئی ادھر سے کوئی بال پھینکی اور کسی بیٹس مین نے ماری تو وہ میرے گھر والوں کے سر پہ لگی اور یہ تکلیف ہوئی اور کاک کی بال تھی، بہت سی چیز اس نے بتائی۔ تو بھائیو، یہ کیا آپ نے فضول ترتیبیں شروع کر دی ہیں؟ کسی گراؤنڈ میں جائیے، وہاں پہ جا کے یہ کام کیجئے۔ آپ صحیح ترتیب پہ کھیلیے تو وہ کرکٹ ہے۔ آپ اس طرح خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کی عزتیں پامال کریں گے، یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اس لیے کرکٹ اور کوڑا کرکٹ کے فرق کو جان کر جیے، ورنہ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس طرح معاملات میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، تب آپ کے لیے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ صاحب، مرد کی کمائی پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ امی ابو کا ہے یا بیوی بچوں کا ہے؟ بیٹا، اصل تو بیوی بچوں کا ہے کہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے، بچے ہیں، لیکن ماں باپ کو محروم بھی نہیں کرنا، ماں باپ کو بھی دینا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یوں نہیں ہے کہ زیادہ حق ان کا ہے تو زیادہ ہی ان کو دے دو، ہر چیز ان کو دے دو، ماں باپ کو ککھ بھی نہ دو۔ بھئی زیادہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے۔ زیادہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حق کو مارے نہیں، پہلے ان کو دے دیں، میاں بچوں کی اور بیوی کی ضرورت پوری کریں، لیکن ان کا حق بھی ساتھ رکھیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے ماں باپ بیچارے سوکھی کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ گوشت پکا رہے ہیں، تو بہتر ہے بابا آپ سبزی اور دال پکا لیں تاکہ وہ بھی سبزی اور دال کے ساتھ گزارا کر لیں۔ آپ صرف روسٹڈ پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ اماں کے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں اور آپ کے یہاں بکرے چھترے ذبح ہو کے آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ ہاں، ماں باپ 100% ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، پھر آپ ان کو کم دیں یا نہ دیں۔ اگر وہ مطالبہ نہیں کرتے تو آپ پھر بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے توازن کو برقرار رکھ کے آپ معاملات کریں گے۔ نجم علی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، کسی بندے کو سمجھانے کی غرض سے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور اس میں جا کے خودکشی کر لی، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا، ڈانٹنے والے کو یا خودکشی کرنے والے کو؟ نجم علی صاحب، آپ بھی سادے ہیں، کسی نے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈانٹا، مثلا والد نے بیٹے کو، شرم نہیں آتی، ایسے نہیں کرتے، تجھے فلاں اس طرح سمجھایا، بیٹے نے جا کے خودکشی کر لی، تو عذاب اسی کے سر پہ جس نے خودکشی کی ہے، والد کے سر پہ کیوں ہوگا؟ عجیب بات ہے، والد تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ڈانٹنے کے معاملات پر کوئی خودکشی کر دے تو وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، دوسرے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ محمد زبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علماء کرام بہت سے ہیں، وہ مولانا مودودی صاحب کے خلاف ان کی کتاب خلافت و ملوکیت پر اتنی تنقید کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ زبیر صاحب،
آپ سادے ہیں یا سادہ بننا چاہتے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب سے علماء کرام کو کوئی زمین کا پلاٹ لینے دینے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کوئی ہمارے بننے سیدھے اور الٹے نہیں کیے تھے. یہ ہمارا کوئی ذاتی یا پیسوں کا چکر نہیں ہے. حضرت مولانا مودودی صاحب کو خدائے پاک اپنے معاملے میں ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے متعلق جو جملے کہے ہیں نا، ایسا جملہ تو آج ایک شریف بیٹا اپنے والد کے لیے بھی نہیں سن سکتا. انہوں نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے عظیم صحابہ کرام اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کے لیے لفظ بولے ہیں. تو اس بنیاد پہ ان کی پکڑ ہوئی ہے، علماء کرام نے پکڑ کی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب نے مقام صحابہ لکھ کے جواب دیا ہے. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کے ان کو جواب دیا ہے. اس طرح جملہ علماء کرام نے باقیوں نے بھی اس کا معاملہ لکھ کے ان کی ان عبارات پہ پکڑ کی ہے. یا انبیاء کرام کے لیے بھی ان کی زبان سے بہت عجیب لفظ نکلے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لکھتے ہیں کہ جب ان سے بھول ہوئی اطاعت کی بلندیوں سے نکل کے وہ معصیت کی پستی میں جا گرے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسرائیلی چرواہے جیسی الفاظ پتہ نہیں کیا سے کیا الیاذ باللہ کہہ دیے. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ اس طرح اپنے والد کے لیے برداشت کر سکیں گے؟ آپ کو پھر بھی اعتراض ہے کہ علماء اس کے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت مدنی، حضرت لاہوری رحمہم اللہ، ان لوگوں نے ان کی پکڑ کی ہے. اور مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آپ دیکھیں نا، اختلاف امت اور صراط مستقیم رگڑ کے رکھا ہے جیسے رگڑنے کا حق ہو. تو بھائیو، جو پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولے، ہمارے لیے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. باقی ہم دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی لغزشوں کو محفوظ فرمائے، معاف فرمائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں تائید کرتے پھریں. جو تائید کرتے وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم ان جیسے خرافات کو سامنے رکھ کے کبھی اس مسئلے پہ ان کی تائید نہیں کر سکتے. ان سے کام غلط ہوا ہے. اور ان کی جماعت کا سنجیدہ طبقہ یہ بات کہتا تھا کہ ہم ان کی ان باتوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں، قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی تھی. میں نے ان کانوں نے ہرا پبلک سکول میں ان سے یہ بات سنی تھی. وہ فرما رہے تھے میں مودودی کے ان افکار کا پابند نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو صحیح ہے. باقی ان کے یہ افکار ہیں تو غلط ہیں، اس لیے ان پہ رد ہوا ہے. مفتی صاحب، زلفیں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح رکھنی چاہیے؟ زلفیں آپ کندھے سے زیادہ، کندھے کے قریب کندھے سے آگے یا کندھے کو ٹچ کرتے ہوئے نیچے تک نہ لے جائیں. رسالت مآب علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ ادھر تک رکھی ہیں. آدھا کان، پورا کان یا کان سے نیچے، جمعہ، لمہ، وفرہ، اس سے زائد طور پہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یہ بال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. کم از کم آپ اتنے بال رکھ سکتے ہیں، یہ سنت کے مطابق ہے. غلام شبیر صاحب توسا شریف سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی علماء دیوبند بھی میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بہت سے علماء کرام اور بھی کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے میلاد النبی پر کتاب تحریر کی ہے، پر باقی علماء دیوبند تو میلاد النبی کے سخت مخالف ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیں. غلام شبیر صاحب، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد، یعنی رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک کی پیدائش مبارک ہوئی، اس کا کوئی بےایمان بھی منکر نہیں ہے. ایک میلاد النبی پر خوش ہونا، ایک خوشی منانا اور اس کے سلسلے میں جلوس نکالنا اور اس جلوس کو ضروری سمجھنا، فرض سمجھنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا، مسئلہ یہ ہے. رسالت مآب کی آمد پہ خوشی ہر مسلمان کو ہے. جس کو خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. خوشی ہونا اور ہے، خوشی منانے کے لیے طریقے جو ہے نا کہ جلوس نکالیں، جس نے نہیں نکالا وہ بے ایمان ہے، جو نکالے اس کو ثواب ملے گا. بابا یہ کام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. اس چیز کا انکار کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میلاد النبی کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں آنے پر اتنی خوشی ہے، اس پر جو ہے نا کسی جلسے میں سیرت النبی پر بات کر دی جائے، جیسے آپ نے حضرات کے لیے یا علماء کرام کے لیے یا قائد جمعیت دامت برکاتہم کے لیے آپ نے بات فرمائی ہے. تو اس کو تو کوئی منع نہیں، ہم سب کرتے ہیں. مسئلہ یہ جو آپ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ جلوس نکالو تبھی تمہاری محبت ہے نبی سے، تم نے جلوس نہ نکالا، بھنگڑے نہ ڈالے، یہ نہ کیا وہ نہ کیا، تمہاری نبی سے محبت کامل نہیں. ہم کہتے ہیں بابا یہ محبت ہوتی تو ابو بکر سے لے کر علی المرتضیٰ تک رضی اللہ عنہ پیغمبر کا کوئی صحابی اور اہل بیت کرتا. بات یہ ہے بھائیو، دو مسئلے کو خلط ملط نہ کریں، فرق جیے. کامران صاحب پوچھتے ہیں اگر نکاح میں حق مہر کا ذکر نہ کیا تو مہر مثل ہوگا، لیکن آج کل مہر مثل کتنے پیسے کا بنتا ہے؟
کامران صاحب سادے بندے، مہر مثل کے پیسے کی بات آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے نا، نکاح میں تسمیہ مہر ہونا چاہیے، یعنی مہر مقرر کریں، اتنا مہر۔ کہیں مہر مقرر نہیں کیا، نکاح ہو گیا، گواہ پورے تھے، ایجاب قبول تھا، سب کچھ تھا، تو جب نکاح میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اب مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کا کیا مطلب؟ مہر مثل کسی پیسوں کا نام نہیں ہے، مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس خاتون کی بہن، اس خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کے چچوں کی بیٹیوں کا نکاح جو ہوا، ان کے حق مہر ان کی فیملی والوں نے کتنا مقرر کیا، اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ جتنا اس کی بہنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، جتنا اس کی جو ہے نا کزنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، یا جتنا ان کے نکاح پھوپھیوں کا مقرر ہوا ہے باپ نے اپنی بہن کے نکاح میں، تو یہ ان کو دیکھا جائے گا، ان کے بقدر حق مہر ہوگا۔ اسے کہتے ہیں فلاح مہر المثل۔ مہر مثل کسی قیمت کا نام نہیں۔